اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی ہماری اس گفتگو کا مرکز و محور اور موضوع سخن آسمان ولایت کا وہ آفتاب ہے کہ جس کی روشنی ہمیشہ سے قائم تھی اور ہمیشہ قائم رہے گی. یعنی میری مراد ذات گرامی حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے. ایام شہادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اس نسبت سے یہ ضروری ہے کہ ہم ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچاننے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو با کمال اور بے نظیر شخصیت کا حامل قرار دیا، اور انسانیت محتاج ہے اس بات کی کہ اگر انسان راہ تکامل کو طے کرنا چاہتا ہے، تقرب رسول اور تقرب خدا کی منزل پہ فائز ہونا چاہتا ہے، تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پیروی کرے، اتباع کرے ذات گرامی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی. اس لیے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا کہ اسوہ رسول کیا ہے اور اطاعت خداوندی کا مقام کیا ہے. اسی نسبت سے ہماری کوشش ہے کہ ہم فکر کریں اس بات پر کہ جب اللہ نے امیر المومنین کو باکمال بنایا ہے اور ان گنت فضائل کا، لاتعداد فضائل کا مجموعہ قرار دیا ہے کہ ہر فضیلت وجود امیر المومنین میں اپنے کمال کی منزل پر نظر آتی ہے، تو ہم فکر کریں اس بات کی طرف اور کوشش کریں کہ امیر المومنین کے چند ایک فضائل کو تلاش کریں قرآن کے اندر سے کہ اللہ رب العزت نے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے. اس نسبت سے اگر ہم علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں تو علماء عامہ نے بھی اور علماء خاصہ نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جتنے فضائل امیر المومنین علیہ السلام کے ہیں اتنے فضائل کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے. کتب اہل سنت میں، برادران اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں باقاعدہ اس طرح کی روایات موجود ہیں کہ قرآن مجید قول مشہور کے مطابق 6666 آیتیں اس قرآن کے اندر موجود ہیں، اور 114 سوروں کا یہ مجموعہ
قرآن مجید فرقان حمید، اس کے متعلق علماء اہل سنت تحریر فرماتے ہیں اپنی اپنی کتابوں میں، جس میں ینابل المودت میں سلیمان قندوزی حنفی نے، کفایت الطالب میں علامہ گنجی شافعی نے، تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی نے، سویق محرکہ میں ابن حجر مکی نے، اور تاریخ دمشق میں حافظ ابن عساکر نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا نظریہ بیان کیا کہ ان ابن عباس قال نزلت فی علی 300 آیہ، کہ قرآن مجید کے اندر 300 آیات ذات گرامی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق اللہ نے نازل کی. یعنی امیر المؤمنین کے فضائل کو منوانے کے لیے، امیر المؤمنین کے اعمال، امیر المؤمنین کا کردار، امیر المؤمنین کے خصال، امیر المؤمنین کی اطاعت، امیر المؤمنین کی بندگی، یہ سب چیزیں اللہ نے 300 آیتیں قرآن مجید کی حضرت عبداللہ ابن عباس کے مطابق، جو کہ رئیس المفسرین کے نام سے جانے جاتے ہیں، قرآن مجید میں ذات گرامی علی ابن ابی طالب کے متعلق نازل فرمائی. اسی طرح سے ایک اور روایت یزید ابن رومان کی ہے، اس کو بھی برادران اہل سنت والجماعت کے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا، جس میں تاریخ دمشق میں حافظ ابن عساکر نے، کتاب سویق محرکہ میں ابن حجر مکی نے، تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی نے، کفایت الطالب میں علامہ گنجی شافعی نے یزید ابن رومان کا قول نقل کیا کہ وہ کہتا ہے کہ جتنی تعداد آیات قرآنی کی ذات گرامی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اتنی آیات کسی کے متعلق قرآن میں نازل نہیں ہوئی. یعنی بزم پیمبر کے اندر بیٹھتے کافی سارے افراد تھے. حلقہ اسلام جب بڑا ہے اور کلزم اسلام میں سے امیر المؤمنین بزم رسول کا وہ درخشندہ ستارہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیشتر آیات کو نازل کر کے فضیلت علی علیہ السلام کو تسلیم کروایا. اب ہم اگر ان آیات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یقیناً تمام آیات کا احاطہ کرنا ایک بیان کے اندر ممکن نہیں ہے. علماء کرام نے متعدد آیات کا تذکرہ کیا جس میں ذات گرامی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کردار نمایاں ہو کے سامنے آیا ہے. ان میں سے کچھ آیات تو وہ ہیں کہ عمل امیر المومنین نے پہلے کیا اور علی علیہ السلام کے عمل کی تائید میں اللہ نے اس عمل کو قرآن کا جز بنایا اور امیر المومنین کی شان میں وہ آیت کو نازل کر کے بتایا کہ یہ عمل خدا کی نگاہ میں کس قدر مقبول ہے اور کس قدر بلند ہے. ہم پہلی آیت کی طرف اگر رجوع کریں تو سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 55، جسے آیہ ولایت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اسے تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی نے، کفایت الطالب میں علامہ گنجی شافعی نے، ینابل المودت میں سلیمان قندوزی حنفی نے، تفسیر کشاف میں علامہ زمخشری نے، کنز العمال میں ملا علی متقی ہندی نے اپنی کتاب میں نازل کیا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ آیت قرآنی سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 55 یہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کے باب میں نازل ہوئی. یعنی جب امیر المومنین نے حالت رکوع میں ایک سائل کو بطور زکوٰۃ اپنی انگشتری عطا کی تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل اس قدر بلند ہے، اس قدر مقبول ہوا کہ ذات حق سبحانہ و تعالی نے تاج ولایت علی کو عطا فرمایا. دوسری آیت کی طرف ہم رجوع کریں تو سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 274 یعنی 274، جس میں اللہ رب العزت نے امیر المؤمنین کے ایک ایسے عمل کو بطور نمونہ پیش کیا کہ جو رہتی دنیا تک صاحبان ایمان و اسلام کے لیے قابل عمل ہے. ارشاد الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو لوگ اپنے مال کو دن اور رات
میں پوشیدہ اور ظاہر کر کے راہ خدا میں صرف کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ یہ آیت بھی قرآن مجید کی برادران اہل سنت والجماعت کے مفسرین کے مطابق تفسیر بیضاوی، تفسیر کبیر، تفسیر الدر المنصور اور کفایت الطالب میں یہ آیت بھی ذات گرامی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق نازل ہوئی کہ مولا کے پاس 4 درہم تھے اور امیر المومنین نے 1 درہم جو ہے وہ دن کو راہ خدا میں خیرات کیا، 1 درہم رات کو راہ خدا میں خرچ کیا، اور پھر 1 درہم ظاہر بظاہر خرچ کیا اور 1 درہم چھپا کے راہ خدا میں خرچ کیا۔ تو یہ خیرات امیر المؤمنین کی اللہ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوئی کہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ نے امیر المؤمنین کے اس عمل کا قصیدہ قرآن مجید کی آیات کے اندر نازل فرمایا۔ تیسری آیت کی طرف اگر ہم رجوع کریں تو سورہ المائدہ آیت نمبر 67، جسے آیہ بلغ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت الرسالۃ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اے رسول پہنچا دیجئے وہ امر جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر آپ نے یہ عمل انجام نہ دیا تو گویا آپ نے رسالت کو ہی انجام نہیں دیا، آپ نے رسالت کو ہی نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ کافرین کو ہدایت نہیں کرتا، قوم کافرین کو خدا ہدایت نہیں کرتا۔ یہ آیت قرآنی بھی حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ یہ آیت یعنی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک غدیر خم میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کو منوانے کے لیے نازل ہوئی، اور اسے بھی برادران اہل سنت والجماعت نے اس آیت کو بھی تفسیر الدر المنصور میں، تفسیر کبیر میں، یناب المودت میں اور کتاب شواہد التنزیل میں یہ آیت کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ قرآن کی یہ آیت بھی ذات گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق نازل ہوئی کہ اس آیت کے نزول کے بعد غدیر خم میں وہ تاریخی ممبر سجایا گیا جسے پالان کا ممبر کہا جاتا ہے۔ رسول خدا نے ایک وسیع خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کیا کیا کہ امیر المومنین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بلند کرنے کے بعد کہا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہم وال من والا ہو و عاد من آدا، خدایا تو اسی سے دوستی کر رکھ جو علی سے دوستی رکھے، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ تو اس کے متعلق بھی ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ اس آیت کے بعد سرکار نے یہ اعلان کیا، تو گویا قرآن کی یہ آیت بھی ذات گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کو منوانے کے لیے نازل ہوئی۔ چوتھی آیت کی طرف اگر ہم رجوع کریں تو سورہ مبارکہ المائدہ آیت نمبر 4، جسے آیا اکمال کہا جاتا ہے، کہ جس میں خدا نے دین کی کاملیت کا اعلان کیا اور بطور دین اسلام خدا راضی ہوا۔ ارشاد رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، تمام کر دی، اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ یہ آیا اکمال بھی اس کے متعلق تفسیر الدر المنصور، یناب المودت، کفایت الطالب اور شواہد التنزیل میں یہ روایت موجود ہے کہ یہ آیت بھی جب رسول خدا نے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا، تو اعلان ولایت کے بعد یہ آیت رسول پر نازل ہوئی، جس میں اللہ نے ولایت علی کے صدقے میں دین مقدس اسلام کو تکمیل کی سند عطا فرمائی اور نعمتوں کو تمام کیا اور دین مقدس اسلام سے راضی ہو گیا۔ اسی طرح ہم رجوع کرتے ہیں اگر چند ایک اور آیات کی طرف، تو سورہ مبارکہ التوبہ میں
ذات حق سبحانہ و تعالی نے امیر المؤمنین کی دو نمایاں صفتوں کا اعلان فرمایا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 19 ارشاد ہے اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ ارشاد ہے کیا تم نے حاجیوں کا پانی پلانا اور مسجد الحرام کا آباد رکھنا اس شخص کے برابر کر دیا کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لایا اور جس نے راہ خدا میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک تو یہ سب برابر نہیں ہیں، یعنی ایک شخص حاجیوں کو پانی پلائے اور ایک شخص مسجد الحرام کو آباد رکھے، خدا کہتا ہے یہ اس شخص کے برابر نہیں ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے اور راہ خدا میں رکھتا ہے۔ خدا کے نزدیک یہ دونوں گروہ جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں۔ یہ آیت بھی ذات گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کے متعلق نازل ہوئی کہ جب جناب عباس بن عبد المطلب نے یہ کہا کہ میں حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں، اور ایک دوسری شخصیت نے کہا کہ میں نے مسجد الحرام کی تعمیر میں حصہ لیا ہے تو یقیناً ہم با فضیلت ہے، تو امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے راہ خدا میں جہاد کیا ہے۔ تو امیر المومنین کی شان میں یہ آیت قرآن میں نازل علی کے بیان کی تائید میں یہ آیت جو ہے وہ قرآن مجید میں نازل ہوئی، اور اسے بھی علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں کے اندر جگہ دی۔ تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی نے، کفایت الطالب میں علامہ گنجی شافعی نے، شواہد التنزیل میں تفسیر در المنصور میں جلال الدین سیوطی نے، اور جناب المودت میں سلیمان قندوزی حنفی نے اس آیت کے متعلق تحریر کیا کہ یہ آیت ذات گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق نازل ہوئی۔ سورہ آل عمران میں ذات حق سبحانہ و تعالی نے ذات گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نفس رسول قرار دیا، یعنی جب پنجتن کا یہ نورانی قافلہ توحید و نبوت کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے میدان مباہلہ کی طرف گیا ہے، تو جو آیت کی ترتیب ہے قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تو یہاں انفسنا میں تمام تر مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مباہلہ میں جانے والے امام حسن، امام حسین، صدیقۃ الکبریٰ اور ذات گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے قرآن مجید کے اندر مولا امیر المؤمنین کو نفس رسول قرار دیا۔ یہ آیت تفسیر کبیر حضرت علامہ فخر الدین رازی، تفسیر الدر المنصور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی، تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی نے، جناب المودت میں سلیمان قندوزی حنفی نے، تفسیر کشاف میں علامہ زمخشری نے، اور روح المعانی میں علامہ علوسی نے تحریر کیا کہ یہاں پر نفس رسول کی جگہ پر جانے والی ذات کوئی اور نہیں بلکہ ذات گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت کی طرف ہم رجوع کریں، سورہ مجادلہ آیت نمبر 13، ارشاد رہا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 13 ہے، جس میں ارشاد رہا اے صاحبان ایمان، جب بھی تم رسول سے علیحدگی میں کچھ گفتگو کرنا چاہو تو اس تخلیہ سے پہلے، اس خلوت سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور زیادہ پاک کرنے والا بھی۔ پھر اگر تم کو یہ میسر نہ آئے تو ضرور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت آیہ نجوہ کے نام سے یاد کی جاتی، سورہ مجادلہ آیت نمبر 13، یہ آیت قرآنی آیہ نجوہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اور قرآن مجید کی یہ آیت وہ آیت ہے جس کے متعلق خود امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس آیت پر نہ علی سے پہلے کسی نے عمل کیا اور نہ ہی علی کے بعد کسی نے عمل کیا، یعنی
آیہ نجوہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ جس پر عمل کرنے والی واحد ذات، اکیلی ذات، ذات گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس آیت کو بھی تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی نے، تفسیر الدر المنصور میں جلال الدین سیوطی نے، شواہد التنزیل میں جناب المودت میں سلیمان قندوزی حنفی اور کفایت الطالب میں علامہ گنجی شافعی نے نقل کیا کہ یہ آیت بھی ذات گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل میں سے ہے کہ وہ صدقہ دے کر ذات علی نے ایک دینار کے چند درہموں میں اسے تبدیل کیا، اور درہموں میں تبدیل کرنے کے بعد بار بار رسول خدا سے خلوت میں جا کر، یعنی 10 مسئلے امیر المومنین فرماتے کہ اس آیت کے نزول کے بعد میرے پاس ایک دینار تھا، اس دینار کو میں نے جب تقسیم کیا تو 10 درہم بنے، اور میں نے رسول خدا سے خلوت میں جا کر ایک ایک درہم صدقہ کرنے کے بعد خلوت میں رسول سے 10 مسئلوں کو دریافت کیا۔ تو یہ آیت بھی فضیلت امیر المومنین کو منوا رہی ہے کہ اس آیت پر ذات گرامی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کسی نے بھی عمل نہیں کیا۔ سورہ مبارکہ تحریم میں اللہ رب العزت نے ذات گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو صالح المؤمنین قرار دیا۔ سورہ تحریم آیت نمبر 4، ارشاد روا ان تظاہر علیہ فإن اللہ و مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، کہ اگر تم دونوں ہمارے رسول کے برخلاف ایک دوسرے کی پشت پناہ بنو تو اللہ، جبریل اور صالح مومنین اس رسول کے مددگار ہیں۔ اس آیت قرآنی کے متعلق بھی شواہد التنزیل، تفسیر الدر المنصور، کفایت الطالب، کنز العمال اور مناقب امیر المومنین ابن مغازلی نے تحریر کیا کہ یہاں پر صالح المؤمنین ہوا علی ابن ابی طالب، کہ اللہ نے قرآن میں جسے صالح المؤمنین کہا وہ ذات گرامی حضرت علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ سورہ مبارکہ البقرہ آیت نمبر 207، ذات حق سبحانہ و تعالیٰ نے نفس امیر المؤمنین کو نفس اللہ قرار دیا اور مرضات الہی کا حامل قرار دیا کہ ذات علی شب ہجرت جب بستر پیغمبر پر سوئے ہیں تو اللہ رب العزت کو علی کی یہ جانثاری، فداکاری، اپنی جان رسول پر ہدیہ کرنا، فدا کرنا خدا کو اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے اس کا قصیدہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 207 میں پڑھا، اور ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ لوگوں میں سے ایک وہ ہے جو رضائے خدا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو فروخت کرتا ہے۔ یہ آیت قرآن بھی تفسیر کبیر، کفایت الطالب، جناب المودت، نور الابصار، ان اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ تحریر ہے کہ یہ آیت قرآن بھی ذات گرامی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق نازل ہوئی کہ جب شب ہجرت امیر المومنین بستر پیغمبر پر سو گئے، کہ جو اس دن بستر پیغمبر بھی تھا اور بستر موت بھی تھا، کہ کفار رسول خدا کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے، مگر علی اس خطرے کے بستر پر سو گیا، اور پر خطر رات میں خود مولا فرماتے کہ جیسی نیند مجھے شب ہجرت آئی ایسی نیند کبھی نہیں آئی، اور اللہ کو امیر المومنین کا یہ عمل اتنا محبوب گزرا، اس قدر پسند آیا کہ ذات حق سبحانہ و تعالی نے امیر المومنین کے متعلق قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل کی۔ تو ہم نے اپنے سننے والوں کی خدمت میں قرآن مجید کی یہ چند آیات، وَإِلَّا تو بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کی سین تک، یہ پورے کا پورا قرآن فضائل علی سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے جا بجا جگہ جگہ پر فضائل علی کو بیان کیا، جس میں سورہ مبارکہ رعد کی بھی آیت موجود ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہو، میرا حبیب ان کفار سے کہیے کہ تمہارے اور میرے درمیان میری رسالت کی گواہی میں ذات حق سبحانہ و تعالی کافی ہیں، اور اللہ کی گواہی کے ساتھ وہ شخص میری گواہی کے لیے کافی ہے کہ جو صاحب علم کتاب ہے۔ تو یہاں پر من عندہ علم الکتاب کے متعلق علماء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر یہ تحریر فرمایا کہ وہ عالم علم کتاب کہ جس کی گواہی کو اللہ نے اپنے ساتھ رسول خدا کی رسالت کے اس بات میں پیش کیا، وہ ذات گرامی حضرت علی ابن ابی
طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ لہذا بطور مسلمان، بطور ایک مومن، قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ بعد از رسول اس کائنات میں ذات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بافضیلت، باشرف کوئی اور شخصیت نہیں تھی۔ بعد از رسول حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ترین اور سب سے معزز ترین ہستی ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے رب کائنات بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں امیر المومنین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم علی سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔